बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क के सबसे बड़े शहर और मुआशी हब कराची में बारिशों का सिलसिला जारी है। 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है और इन गैर मामूली बारिशों के बायस शहर में तबाही मची हुई है। अभी भी पानी खड़ा हुआ है, मुख्तलिफ इलाके जेर आब आए हुए हैं और 3-3, 4-4 फुट पानी खड़े होने की वजह से लोगों के अमलाक को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। घरों में पानी दाखिल हो रहा है। हमने गाड़ियां तैरती हुई देखी हैं शहर कराची की सड़कों पर, और इसके साथ साथ चाहे वो मलीर नदी हो, जब कल शब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उस वक्त नासिर हुसैन साहब कह रहे थे कि जो इसमें शिगाफ आया है उसकी वजह से पानी भी स्पिल हुआ है। पाक फौज के जवान जो पानी के बहाव को रोकने के लिए सरगर्म अमल है। इसके साथ साथ खुराक की तकसीम का अमल भी जारी है। और ये मैं आदाद शुमार देख रहा था कि ये जो मूनसून के स्पेल हुए 6, इसमें अब तक 30 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं कराची में। इसके अलावा कराची के साथ साथ सिंध के दीगर अजला जो हैं उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है इन बारिशों के बायस। और जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो लाहौर में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है और वहां पर भी इस हवाले से नुकसान रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन आज की इस खसूसी सेगमेंट में हम शहर कायद कराची पे फोकस करेंगे और ये जानेंगे कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि वफाक के तमाम इदारे अपने वसाइल बरूए कार लाएं। कराची में जो इस वक्त सिचुएशन है, अवाम को जो मुश्किलात हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हमें सड़कों पर नजर आ रहे हैं और नकासी आपके मामलात की निगरानी कर रहे हैं। वो कराची के अलावा दीगर शहरों में भी जा रहे हैं, लेकिन असल मसला टाउन प्लानिंग के फुकदान का है। कराची शहर जो कि जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल कैपिटल है और एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन वहां पर इन बारिशों से जो चीज सामने आई है, ना तो नकासी आपका कोई मौसर निजाम है, तो तजावीज़ात जो है वो खड़ी कर दी गई है जिसकी वजह से जो पानी का नेचुरल बहाव है वो रुक रहा है। और सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नापैद सा लगता है। कोई मसनूई झीलों का कॉन्सेप्ट नहीं कि रेन वो फॉल अगर हो तो उन पानी को स्टोर कर लिया जाए। तो हम इस नशिस्त में नुकात जरूर उठाएंगे और उसके लिए हमने 3 जो नुमाइंदा जमातें हैं कराची की, उनके सरकर्दा रहनुमाओं को रिक्वेस्ट की है कि वो इस प्रोग्राम में शिरकत करें। वो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमें ज्वाइन कर रही हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, स्काइप पे मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा इज़ारुल हसन साहब, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है और MQM एक बड़ी तवाना पॉलिटिकल फोर्स है कराची में आज भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची के सदर मेंबर सूबाई असेंबली खुर्रम शेर जमान साहब भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू। तीनों मौजूद मेहमानों को मैं वेलकम करूंगा। गुफ्तगू का आगाज मैं अगर खुर्रम शेर जमान साहब आपसे मैं करूं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल काबीना का भी इजलास हुआ और जो आवाम को मुश्किलात दरपेश है उस पर इज़हार तशवीश हुआ। NDA में चेयरमैन भी यहां पर आए, हमने देखा नालों की सफाई का काम भी हुआ। सिंध हुकूमत के साथ फेडरल गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गई है। खैर मामूली बातचीत हुई है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन अब आप समझते हैं कि आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, शहर की बड़ी नुमाइंदगी आपके पास है। ये वो सबसे बेहतरीन और मौजू वक्त है कि जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो तबाह हाल है, उसको दोबारा खड़ा किया जाए। क्या कहेंगे इस पे? अच्छा देखिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हमारे पास चॉइस क्या है? हमने तो बेसिकली समझे कि कड़वा बॉन्ड किया है कराची आइट की खातिर, और आपके सामने की कमेटी बनाई गई जिसके अंदर हमारे जो दो बहुत सबसे मोस्ट सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनको हमने ऑन बोर्ड लिया है जी। असद है कि इसके अंदर लीड कर रहे हैं और फैसला किया गया कि कराची के जो बड़े मेन इश्यूज हैं उनको सबसे पहले एड्रेस किया जाए, जिसके अंदर जो 6 डिपार्टमेंट हैं जिनको फाइनलाइज किया गया है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल जो बड़े रोड्स हैं उनको बनाया जाएगा, K4 के मसले को एड्रेस किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट को देखा जाएगा, कराची का जो गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है उसको देखा दिया जाएगा, और सबसे बड़ी चीज कि कराची के अंदर स्टॉर्म ड्रेन्स है उसको फॉरवर्ड हमेशा के लिए किस तरह उसको फिक्स कर लिया जाए। और आखिर के अंदर जो पीपल्स पार्टी उसने हुकूमत की मेहरबानियों की वजह से मरीन लाइफ जो आपकी मरीन लाइफ जो तबाह हो रही है, जो सारा सर्विस का पानी जो है वो अनट्रीटेड समुद्र में जाता है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। इसके अलावा ये भी डिसाइड कर लिया गया कि कौन सी जो है एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज होंगी और कहाँ से पैसों का बंदोबस्त किया जाएगा इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं
کہ ہم پہ کہیں کل یہ الزام نہ لگایا جائے آپ صحافیوں کی طرف سے کہ ہم نے اس آپشن کو نہیں آزمایا، کیونکہ ہمیشہ لوگ کہتے تھے نا کہ ایک کمرے میں بٹھا دیا جائے کراچی کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کو، سی ایم ہاؤس میں بٹھا دیا جائے، گورنر ہاؤس میں بٹھا دیا جائے اور فیصلہ کر لیا جائے کیا کرنا ہے. ہم نے وہ قدم بھی اٹھا لیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہمارے سینئر منسٹرز کی طرف سے کوئی کسی قسم کی مدد چاہیے، یا ان کی جو شکایتیں تھیں، کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ وفاق پیسہ ریلیز نہیں کر رہا ہے، کبھی کہتے تھے کہ وفاق سپورٹ نہیں کر رہا ہے، کبھی کہتے تھے کہ فلاں ڈپارٹمنٹ وفاق کے اندر آ رہا ہے. تو ان ساری باتوں کو ایڈریس کر لیا جائے اور سندھ حکومت کو کسی قسم کی کوئی مشکلات آئے عوام کی خدمت کرنے میں. تو یہ آپشن ہم نے آخری اس کو یوٹیلائز کر لیا ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نیک نیتی کے ساتھ ایمانداری اور شہر کراچی کو ڈلیور کرنے کے لیے جو ہے ایمانداری کے ساتھ کام کرے گی. اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہماری بھی کڑی نظر ہوگی. جو فنڈز ریلیز ہوں گے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ اس کو خرچ کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ چاہے اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو مل جائے، ہم اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن کراچی کی عوام کے مسائل حل ہو جائیں. اس میں آخری چیز میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں 12 سال سے پیپلز پارٹی اقتدار کے اندر ہے اور صوبے سندھ میں شاید ان کا 5واں دور ہے، لیکن میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ چلیں کراچی سے تو آپ کو ووٹ نہیں ملا نا، تو کیا یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیا یہ بھٹو صاحب کے جالوں کو لڑکانوں میں اویلیبل ہے؟ کیا نواب شاہ کے اندر زرداری صاحب کے ووٹرز کو اویلیبل ہے؟ کیا سیون کے اندر مراد علی شاہ صاحب کے ووٹرز کو اویلیبل ہے؟ یا موجودہ لوکل گورنمنٹ منسٹر ناصر شاہ صاحب کے سکھر میں ان کے لوگوں کو اویلیبل ہے؟ کوئی بھی نہیں جو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک شہر بھی بتا دیں کہ جہاں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، بٹ انفارچونیٹلی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ان کو پورا صوبہ معاف کر دیں، آپ ان کو شہر بھی معاف کر دیں. یہ ایک یونین کونسل خالی دکھا دیں پورے صوبہ سندھ کے اندر، یہ 12 سال کے اندر انہوں نے ایک ایسی یونین کونسل بنائی ہو جہاں پہ ساری بیسک نیسیسٹیز اویلیبل ہو، بٹ انفارچونیٹلی ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں. میرا چیلنج ہے ان کو، میں ریزائن کر دوں گا اپنی پوزیشن سے اگر انہوں نے ایک بھی دکھا دی تو. یہ حالات ہے ہمارے کراچی شہر کی. جی میں خورم صاحب میرے ساتھ رہے گا. شبیلہ فاروقی صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے کراچی کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کیونکہ جو تصاویر ہیں وہ خود ہی آپ کو بتا رہی ہے کہ اس وقت وہاں پر کیا سچویشن ہے، کہ جو ملیر ندی ہے اس پہ شگاف آیا، پھر پاک فوج کو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے سارا ایکشن لیا. اس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں وہ پہلے میں نے بادشاہ کراچی میں پہلے بھی بہت زیادہ ہوئی لیکن لٹرلی تیر رہی ہیں. جو سیوریج کا نظام ہے وہ بالکل ہمیں غیر فعال نظر آتا ہے. تجاوزات، پولیٹیکل بل ہے کہ ونس فار آل ان تجاوزات کو ختم کر دیا جائے. کچھ میں انسٹیٹیوشن دیکھ رہا تھا پاکستان کے قیام سے پہلے کراچی میں وہ موجود تھے. آپ لوگوں نے کیا ایڈ آن کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں آپ کو کوئی کرٹیسائز کروں، لیکن ظاہر بات ہے لوگ اب سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان زندگی کو کیسے آسان بنایا جا سکتا ہے. شہر اتنا ٹیکس پے کر رہا ہے لیکن ان کے شہریوں کو سہولیات ہی نہیں ہے. جی شکریہ انوار صاحب. دیکھیے ایک تو میں تھوڑی سی وضاحت یہ کروں، جو آپ نے تھوڑا سا اس ایشو کو ٹچ کیا اپنے انٹرو کے اندر کہ کراچی میں اور اندرون سندھ کے اندر بلکہ پورے پاکستان میں یہ کہوں گی کہ انپریسیڈنٹڈ رینز ہو رہی ہیں. خیر کراچی میں تو غیر معمولی بارشیں ہوئی ہیں. میں آج سرجانی ٹاؤن کے حوالے سے کچھ لوگوں کے بیانات سن رہی تھی جو وہاں کے وکیل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے کبھی ہمیں یہ پریشانی دشوار نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرجانی ٹاؤن کے اندر جس طرح کہ آپ کو ہوتا ہے، آپ کے پاس ٹیسٹ بھی ہوں گے جو میں بتانے جا رہی ہوں کہ سرجانی ٹاؤن کے اندر 180-190 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اور پی ایس ڈیز جو ہمارے شارع فیصل پہ ہے اس میں 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اگست کے مہینے کا. اتنی بارش ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ کراچی تو خیر اس کے لیے تیار ہی نہیں تھا. کراچی میں تو شاز اور ناز کبھی تھوڑی بوندا باندی ہو جاتی تھی، ہم تو ترستے تھے بارش کے لیے. لیکن اور سیڈ اینڈ ڈن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی میں جو معاملات ہیں بارش کے پانی کے نکاسی کے حوالے سے وہ تسلی بخش نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہر چیز بالکل صحیح ہے اور 100% درست ہے اور ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ بالکل صحیح سمت کی طرف کر لیا ہے، لیکن ہاں بہتری ضرور آئی ہے. آج سے چند سال پہلے اگر آپ دیکھتے تو جب تھوڑی سی بھی بارش کراچی میں ہوتی تھی تو 2-3 دن تک پانی بڑی بڑی شاہراہوں پہ بھی کھڑا رہتا تھا. اور آج ایٹ لیسٹ ہمیں اس بات کا اطمینان ہے
کہ چند گھنٹوں کے اندر پانی کی نکاسی ہو جاتی ہے. جو حکومت سندھ کے بنائے ہوئے انڈر پاسز ان میں تو نکاسی کا سسٹم ہے, لیکن جو ماضی میں بنائے گئے ہیں ان کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ پانی اگر جمع ہو جائے تو کس طریقے سے نکال. اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ان کو پمپ آؤٹ کر کے نکالا جاتا ہے. اچھا, اب اگر اندرون سندھ کی بات کریں, جس طرح خرم بھائی نے بات کری ہے, دیکھیے اندرون سندھ کے اندر حال بہت بہتر ہے, کیونکہ وہاں پر چھوٹے ڈیمز بھی ہیں, ریزروائرز بھی ہیں, پانی وہاں پر جو ہے وہ جو بارش کا ہے وہاں پر جمع بھی ہو رہا ہے. ہاں, کئی جگہ پہ نقصانات ہوئے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کہیں شگاف آیا ہے, کہیں پر کوئی بند ٹوٹا ہے, وہاں پر لوگوں کو محفوظ مقامات پہ منتقل کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے سرجانی کے اندر بھی لوگوں کو محفوظ مقامات. سوال یہ تھا کہ ریئیکٹو اپروچ لگتی ہے, پرویکٹو اپروچ کیوں نہیں ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ ہمیں سرگرم نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ تو ریئیکٹو اپروچ ہے, یہ پرویکٹو اپروچ ہونی چاہیے. کراچی میں آپ نے کہا چھوٹے چھوٹے بند ہے, یہاں پر بھی آپ قائم کریں نا, کراچی میں بھی. پرویکٹو اپروچ انوار صاحب ایک حد تک ہو سکتی ہے. مطلب کوئی بھی میٹ آفس یہ نہیں پریڈکٹ کر سکتا کہ کتنی حد تک کتنی شدت سے بارش ہوگی. ہاں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بارش موسلادھار ہوگی, اوبن فلڈنگ کا خطرہ ہے, لیکن کس حد تک وہ ہوگا وہ تو یہ تو وزارت میں اس کی بات کر رہا تھا, شہر کے جو انتظامی ڈھانچے اس کی وجہ سے بات کرتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا خواجہ اعجاز الرحمن صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ ہی رہیے, خرم صاحب بھی ہے. خواجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ بتائیے گا, ظاہر بات ہے اب میئر کراچی وسیم اختر صاحب آپ کی جماعت سے ہیں, ان کا ٹینیور بھی اب اختتام پذیر ہو رہا ہے, اور انہوں نے آخری پریس کانفرنس کی, آپ دیدہ بھی ہو گئے اور کہا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی وہ سپورٹ نہیں ملی, پروونشل سے بھی نہیں ملی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا اب سر اس کا کیسے مداوع کیا جا سکتا ہے؟ شہر تو ایک تباہی کا اور دگرگو حالات کا منظر پیش کر رہا ہے, بلا شبہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے, کہیں پر بھی بارش ہوگی دنیا کے کسی بھی شہر میں مشکلات تو آئیں گی, لیکن یہ جو اتنی زیادہ مشکلات آئی ہیں کہ اب تو فیک ویڈیوز بھی چل رہی ہیں. اور سرجانی ٹاؤن کی بات کی میڈم نے, وہ انڈیا کی ویڈیو دکھا کے بھی لوگ دکھا رہے ہیں, مگر بچوں کی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں جو کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی, لیکن حالات کو جس سے کوئی فرق نہیں ہے. بہت سا پانی کھڑا ہے, ہمیں اسلام آباد میں بیٹھ کے دکھ ہو رہا ہے ان شہریوں کے لیے جو بیچارے اپنی جان کی بازی ہار گئے 30 کے قریب. بہت بہت شکریہ. تو کراچی کے لیے اتنا امپورٹنٹ ایشو آپ نے ہائی کیا. فیک ویڈیوز تو ظاہر ہے لوگ تو فیک ویڈیوز ڈال ہی رہے ہیں. جب پارٹی کے لیڈر فلوریڈا جی اور پتہ نہیں کہاں کے فلڈ دکھا رہے ہیں, بلاول صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے لوگوں سے اب کیا امید رکھیں گے. ریالٹی یہ ہے کہ جب سے کراچی دارالحکومت سے باہر آیا, پاکستان کا جو دارالحکومت قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا, جب سے یہ صوبہ سندھ میں شامل ہوا اور انڈر گورننس آف دا پروونشل گورنمنٹ, جب سے شہر کا بدنصیبی کا آغاز ہو گیا. اب اس شہر کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ شہر وسائل کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے زیادہ مالی طور پر مستحکم اکنامک ہب ہے جی, لیکن اس شہر کے اندر مسئلہ یہ کہ صرف قصور پیپلز پارٹی کا نہیں, میں کہوں گا پیپلز پارٹی کا زیادہ قصور اس لیے کہوں گا کہ ان کی پچھلے 40 سال میں مسلسل گورنمنٹ آتی رہی ہے, لیکن یہ کلیکٹو فیلئر ہے. کلیکٹو فیلئر یہ ہے کہ جیسے یہ دارالحکومت سے ہٹا, اس شہر کو سب نے لاوارث ہو. کوئی وزیر اعظم آئے اس کی ترجیح لاہور ہوتی تھی, کراچی نہیں ہوتی تھی, جب اکنامک ہب کراچی. پھر اس کراچی کے اندر ملٹیپل سیوک ایجنسیز کام کرتی ہیں جی, کوئی بھی ایک ایجنسی دوسری ایجنسی کو جواب دینی ہے, چین آف کمانڈ نہیں ہے. آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کئی عرصے بعد, یعنی 2001 سے 2008 تک جنرل مشرف صاحب نے اس شہر پر مہربانی کی تھی, توجہ دی تھی, اور اب 2008 کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آرمی چیف نے بھی نوٹس لیا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی بیان آیا ہے, کور کمانڈر صاحب کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے. پھر ہمارے یہاں نیوی آرمی سب ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں, انڈیا میں FWO آ گئی ہے جی, تو کم از کم ہمیں یہ امید ہو چلیے کہ چلیں بھائی اس شہر کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن اگر یہ سب بھی نہیں ہوتا تو آپ اس وقت بیٹھ کر یہی کر رہے ہوتے کہ ہاں جی اس مسئلے کا حل کیا ہے, میں بتاتا تھی اس مسئلے کا حل یہ ہے, پیپلز پارٹی کچھ اور بتاتی, جماعت اسلامی کچھ اور بتاتی. لیکن اب وفاقی حکومت سے امید ہے کہ جو شہر ہزاروں ارب روپے فیڈریشن کو دے, 250 ارب روپے صوبے کو دے, اور اس شہر کے لیے صوبہ 3 ارب روپے رکھے اور فیڈرل حکومت 1 ارب روپے رکھے, وہ اس شہر کے ساتھ سوتیلا سلوک ہے. اور اس شہر کو یونٹی آف کمانڈ کے اندر ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ کا نظام دینا ہوگا. ہم کسی وزیر اعلیٰ کی
औकात के बाहर जाके बैठ नहीं सकते कि जनाब हमें जैसे लाड़काना का चेयरमैन बैठता है या और जगहों के चेयरमैन बैठते हैं कि हमें पैसे देते हमारे हल्के हैं. हमारे यहाँ कोई हल्का नहीं है भाई, हमारी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, हमारी कोई लैंड लॉर्ड नहीं है इधर, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई जागीरदारी नहीं है. ये कराची पढ़े लिखे बाशऊर लोगों का शहर है. यहाँ पर ये शहर जो है ना परफॉर्मेंस मांगता है, ये शहर रिटर्न मांगता है. बिजनेसमैन आर्मी को हैंड ओवर करने का मुतालबा कर रहे हैं, छोटे ट्रेडर्स परेशान हैं. कोरोना के अंदर भी पॉलिटिक्स हुई. इस शहर में कुछ भी उस्ताद आ जाए, इस शहर के ऊपर पॉलिटिक्स हो जाती है. अभी इस शहर में एनडीएमए आ गई है तो चीफ मिनिस्टर साहब ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वजीर आजम साहब के खिलाफ, और जो उन्होंने माशाल्लाह लहजा इख्तियार किया, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा लहजा इख्तियार करना चाहिए था. कराची सबका है, कराची सूबे सिंध का हमारी बदनसीबी के भाई यहाँ इस वक्त दाखिल है, कैपिटल नहीं है पाकिस्तान का, तो अब क्या करें. लेकिन इस है तो फाइनेंशियल कैपिटल ना पाकिस्तान का, इसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते. पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू आखिरकार जब एनएफसी में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो शहर से होता है ना. ठीक है, जब इस शहर को देने की बात बताएगा ख्वाजा एजाज साहब, आप भी मौजूद हैं, शर्मिला भी हैं, खुरम शेर जमान भी हैं, ये जो तजाविजात हैं कराची में, ये जो कब्जा माफिया, चाइना कटिंग और पता नहीं क्या कुछ होता रहा, ये जो इस्तलात भी आई सामने, अब पॉलिटिकल विल पाई जाती है क्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड के खुदारा तजाविजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, हतमी तौर पर बानतीजा किस्म का ऑपरेशन हो. इसके अलावा सीविल सिस्टम के लिए अगर पॉलिटिकल विद वन वॉइस आप लोग बोलेंगे इस क्राइसिस के बाद, अब इस पे अब इत्तेफाक हो गया, एक ही सफे पे हैं. पहली चीज तो मैं आपको कराची वाटर एंड सीवरेज का बता दूं, किसी भी मुल्क में, आज से नहीं कह रहा मैं, 1000 साल से कह रहा हूं, 1000 साल पुरानी भी तहजीब आप उठा के देख लें, पानी स्ट्रेटेजिक एसेट होता है किसी मुल्क का जी. उसकी स्ट्रेटेजिक वो उसकी एक अहमियत होती है जी. हमारे यहाँ कराची एंड वाटर सीवरेज बोर्ड पता नहीं क्या है, ना पीने का पानी है ना सीवरेज का मसला है, और उसके बाद आप सड़कें बनाए चले जाएं. जब तक आप अंडरग्राउंड काम नहीं करेंगे, अब दुनिया की सड़कें बनाए, अभी आपकी ये जो सड़कें बनी है शाहरा फैसल की, हो गई ना 6 माह में तबाह हो गई, पूरा पैर छोड़ दिया. यूनिवर्सिटी रोड का पूरा पैर छोड़ दिया. तो मेरी गुजारिश एक है. दूसरा इंक्रोचमेंट की बात करें, देखिए इंक्रोचमेंट में यहाँ पर इस शहर के अंदर मसला ये पूरा पाकिस्तान यहाँ आता है, ये लाहौर की तरह डायनेमिक्स है नहीं. यहाँ पर ज़रब-ए-हद होगी, वहां से हजारों लोग आए, जमीन तो जाहिर है कोई नहीं खरीद सकता कराची की, जिसको जहां जगह वाली अपनी बस्तियां बना ली. अंदरूनी सिर में सैलाब आया, आ जाए जी कराची आ जाए, रोजगार के लिए आ जाए, जनूबी पंजाब से लोग आए. इस शहर के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है. कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि कोई निजाम नहीं है. अब यहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट सेल भी है, यहाँ पर एसबीसीए भी है, यहाँ पे केडीए भी है. आप कह रहे हैं चाइना कटिंग, भाई इस शहर में 3 डेवलपमेंट एजेंसीज है, मैं आपको बताता हूं, आप हैरान होंगे, दुनिया में कहीं नहीं होती. एक केडीए है जो बराए नाम कराची वालों के लिए है, एक एलडीए है जिसको लियारी के डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, जिसमें जाती जमीनों पर कब्जा करना है, एक एमडीए है जो एक मशहूर और मारूफ बिल्डर को फैसिलिटेट करने के लिए अलग से बनाई गई है ताकि उसे कुछ छेड़े ना. इजहार भाई आपकी गुफ्तगू बहुत जबरदस्त है, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स सुन रहे होंगे कि ख्वाजा इजहार साहब तो बड़े एमक्यूएम तो बड़ी पावरफुल जमात रही है, इख्तिदार में रहे, अभी भी आपके मेयर थे, तो इन जो खामियां हैं, सुकम है, इनका तदारक क्यों कर नहीं कर पाई फिर एमक्यूएम? एमक्यूएम इसका तदारक इस तरह से कर सकती है कि हम सूबाई असेंबली में बिल को अपोज कर सकते हैं, नया बिल ला सकते हैं. हमने अपोज भी किया, नया बिल भी लाए, मुस्तरद हो गया. दूसरा, या तो हम सड़कों में निकल कर अनारकी दिलाते. तीसरा, हम अदालत में जाते. चौथा, हम आर्मी चीफ से अपील करते कि खुदा के लिए हम पे रहम फरमाएं. अब 2 काम हमने कर दिए. हमने आर्मी चीफ से भी अपील कर दी है, हम अदालत में भी चले गए. चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तशरीफ लाते हैं, हमारे भी कान खींचते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी नाकाम हुकूमत करार देते हैं. लेकिन 140 से जो शहर का हल है उसके लिए शायद अभी हमें थोड़ा और खुरम शेर जमान साहब से मैं पूछूंगा. खुरम शेर जमान साहब, कमेटी जो बनी है, ये जो ख्वाजा इजहार साहब ने बताया कि 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं और 18 मेरे ख्याल में डिफरेंट जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन अब यूनिटी कमांड बेहतर हुई है और कंसर्न्स भी शो हो रहे हैं. तो आप लोगों के पास जो चूंकि अब कराची का मैंडेट है और एमक्यूएम आपके साथ विफाक में कोलिशन में भी है, ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी अगर इस क्राइसिस से इंशाल्लाह हम लोग बाहर निकलते हैं, तो नए क्राइसिस से पहले तमाम चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी? खुरम शेर जमान साहब. अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है. काफी सालों से ये इश्यू एड्रेस नहीं किया गया है, और अगर ये अभी भी नहीं किया गया तो शायद आगे जाके नहीं होगा. हमारा तो देखिए इसके साथ साथ एक चीज और बहुत अहम जो मैं समझता हूँ कि हमारा नहीं, सब सियासी जमातों का होना चाहिए
کہ آنے والے بلدیاتی الیکشن سے پہلے ہم نے بہتر جو ہے ایک بلدیاتی نظام لے کر آنا ہے، جو MQM کہتی ہے، جو کہ جماعت اسلامی کہتی ہے، جو کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ کراچی کی ڈیمانڈ کرتی ہے. تو میرے خیال سے یہ جو بات فرما رہے ہیں کہ DHA الگ ہے، KD الگ چل رہا ہے، LD الگ چل رہا ہے، MD الگ ہے، اور کنٹونمنٹ جو ہے ان کا ایک الگ نظام چل رہا ہے، تو آنے والے بلدیاتی نظام سے پہلے ان سب کو جو ہے نا ہمیں ایک امبریلا کے نیچے لانا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے آنے والے کراچی کے میئر ہوں گے ان کے پاس بھی سارے اختیارات ہونے چاہیے. ادروائز تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ شاید ہم سب کو الیکشن میں جانا نہیں چاہیے کہ جب تک آنے والا بلدیاتی نظام مضبوط نہ ہو جائے، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ پھر دوسرا میئر آئے گا وہ بولے گا میرے پاس اختیارات نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر یہ جو بات خواجہ اظہار صاحب نے کہی کہ اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا ایک بہتر نظام کے لیے اور ایک بہتر سلسلے کے لیے. ادروائز دیر از نو یوز. اور میرے خیال سے اس کے اندر تحریک انصاف کو بھی ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنا پڑے گا. اس میں پیپلز پارٹی کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہوگا کیونکہ ایک وفاقی حکومت اور ایک صوبائی حکومت. اچھا، یہ بتائے گا کہ جو اس وقت تباہی ہوئی ہے جس کو پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، کوئی لوگوں کا بہت نقصان بھی ہوا ہے، ریلیف پیکج کا بھی فیڈرل گورنمنٹ سوچ رہی ہے؟ شرمیلا سے بھی سوال کروں گا لیکن یہ سوال پہلے آپ سے کر لیتا ہوں کہ لوگوں کا جو اتنا نقصان ہوا ہے ان کو کوئی ریلیف پیکج دیا جائے؟ میرے خیال سے دینا پڑے گا. میرا یہ ایک ذاتی اپنا خیال ہے کہ لوگوں کا نقصان بہت ہوا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل میں نکلا ہوا تھا اور میرے حلقے کے آرام باغ مارکیٹ تقریباً پوری ڈوب چکی تھی. اس کے علاوہ جب میں نرسری گیا ہوں تو وہ نرسری جو ہے وہ بھی پوری ڈوب چکی ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا لاکھوں کا مال ہے. اس کے علاوہ اگر آپ گوٹوں میں چلے جائیں تو ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم خود بھی گئے، وہاں بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ صرف صوبائی نہیں بلکہ وفاقی حکومت کو بھی مل کر کچھ ایسے اقدام کو جیسا ریلیف دینا پڑے گا جس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ تسلی ملے. کیونکہ دیکھیں کہ ایک وقت کہاں جائیں گے لوگ، ابھی لوگوں نے تو آخرکار حکومت کی طرف ہی آنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. شرمیلا، آپ کیا اس حوالے سے کہیں گی؟ ظاہر بات ہے آپ لوگوں کی حکومت کا اسٹریٹ یہ 13واں سال ہے اقتدار میں آئے ہوئے، اور یہاں پر آپ کی بلا شرکت غیر حکومت ہے. سندھ میں وقت اسٹاپس ایٹ یو، چاہے MQM سے آپ بات کر لیں، PTI سے بات کر لیں، جماعت اسلامی سے بات کر لیں، ANP سے بات کر لیں، سوال تو آئے گا پیپلز پارٹی پہ کہ ان کی جو کارکردگی ہے اس میں اگر آپ نے کراچی کے حوالے سے بتانا ہو تو کیا شو کریں گے، کیا پریزنٹ کریں گے؟ دیکھیے انوار صاحب، دو تین چیزیں. ایک تو یہ جو تاثر دیا جاتا ہے اور یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی 13 سال سے ہم حکومت کے اندر ہیں. بے شک ہم حکومت کے اندر ہیں لیکن ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنرز بھی تھے اور MQM ہمارے ساتھ 5 سال 2008 سے 2013 تک کولیشن میں تھا. اس سے پہلے MQM تقریباً 8-9 سال بلکہ زیادہ نہ صرف صوبہ سندھ میں حکومت کر رہا تھا، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، بلکہ وفاق میں بھی حکومت میں ساتھ بیٹھا تھا. اور اس وقت تو آل اینڈ آل تھی، جنرل مشرف وہاں پر تھے اور مشرف کے کہنے پہ جب کراچی ایک آواز پہ بند ہو جاتا تھا، آپ کو یاد ہے نا 12 مئی کا واقعہ کہ جب مشرف صاحب نے کہا جی بند کر دو اور وہاں سے آواز آئی بند کر دو تو کراچی بند ہو گیا. تو پھر اگر ایک آواز سے کراچی بند ہو جاتا تھا تو جب اتنے سارے مسائل کی بات کی جا رہی ہے، LD MD فلاں یہ وہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا فلاں نہیں کیا، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ وہ تو بآسانی وہ ایک جنبش قلم سے ہر چیز بالکل درست ہو جاتی. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آپ نے پاس کے بارے میں سنا ہے کہ PT انڈر پاس، جس کے اوپر بڑے فین فیئر سے مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کو بنایا اور کہا جی بڑا کمان ہے. وہاں آپ کو پتہ ہے کوئی پانی کی نکاسی کا کوئی سسٹم نہیں. وہاں اگر پانی جمع ہو جائے تو وہاں پر اس کو پمپ سے نکالنا پڑتا ہے پانی کو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو جو رہی چیزیں. پھر چائنا کٹنگ کو کہتے کہ جی چائنا کٹنگ جیسے کچھ ہے ہی نہیں. چائنا کٹنگ کب ہوئی، کس کے دور میں ہوئی، کس نے کیا، سب کو پتا ہے. ایمنیٹی پلاٹس کی جو ہے وہ جناب اسٹیٹس چینج کر کے ان کو شادی ہال بنا دیا گیا. اور شادی ہال کن کے پاس ہیں؟ جو آج بڑے بڑے ماضی کے MQM کے جو رہنما ہیں جو آج ملک سے باہر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے یہاں کو 50 شادی ہال سے یہ ہوا ہے کراچی کے ساتھ. دیکھیں، ایک یہ کہہ دینا آسان ہے کہ جی کہ کوئی نقل مکانی کر کے آتے ہیں تو جی یہاں بیٹھ جاتے. بھائی بٹھاتے تھے آپ، اب جب آپ بٹھا دیتے ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ ان کو اٹھاؤ تو پہلے تو ہمیں ان کو متبادل زمین دینی پڑے گی نا ان کو بٹھانے کے لیے. یا اگر آپ نے کوئی ہائی رائز بلڈنگ کھڑے کر دی ہیں اور وہ غلط ہیں
تو ہم تو لوگوں کو بے روزگار کر کے بے گھر کر کے ہم ان کی وہ بلڈنگیں نہیں گرا سکتے نا, ہمیں تو متبادل کو ارینجمنٹ تو کرنا ہوگا. اور اس کے اوپر بھی ہمارے ہاتھ اس لیے بندے ہوئے کہ سپریم کورٹ نے لینڈ الاٹمنٹ کے اوپر بین لگایا ہوا ہے کئی سالوں سے, بہت سارے مسائل ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی 2 سال کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی نے 2 سال کیا کیا, ابھی یہ سو رہے تھے کیا 2 سال؟ اب ان کو خیال آئے ان بارشوں کے بعد کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. کوآرڈینیشن کمیٹی کیا کرے گی؟ کوآرڈینیشن کمیٹی سے پہلے جناب K4 کی بات کی گئی جی, پانی 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 کراچی کے لیے. 2018 میں وزیر اعظم صاحب یہاں پر آئے, عمران اسماعیل صاحب سے ملتے ہیں اور عمران اسماعیل صاحب شکایت کرتے ہیں کہ جی سندھ حکومت چور ہے اور سندھ حکومت نے اس میں بڑا غبن کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی انکوائری بٹھا دو. اچھا جی انکوائری بٹھا دی, آج 2 سال ہو گئے, 2020 کا جناب اگست ختم ہو گیا لیکن پتہ نہیں چلا اس انکوائری کا کیا ہوا. تمام چیز میں میں چاہوں گا کہ جو کراچی کے لوگ ہیں شرمیلا صاحبہ, جو کراچی کے لوگ ہیں ان کے لیے حل بتائیں. دیکھیں ایم کیو ایم ہو گیا, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, آپ لوگ ایک دوسرے پہ بلیم گیم تو کریں گے. جو لوگ یہ گفتگو سن رہے ہیں ان کے لیے حل کو سجیسٹ کریں نا, اب ان کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو 2 چیزیں میں بتاتی ہوں. کراچی کا مسئلہ حل کیسے ہوگا کہ یہاں پر ہر سیاسی جماعت اپنی ایجاداری جمانا چھوڑ دے. کراچی سب کا ہے, ہر ایم کیو ایم کہتی ہے ہماری ایجاداری, پی ٹی آئی کہتی ہے ہماری ایجاداری, ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا کراچی, ہمارا نہیں ہم سب کا کراچی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر آپ سیاست کرنا چھوڑ دیں. کراچی کے اندر جو ہے نا اگر کوئی ایک معمولی سا بھی پتا ہلتا ہے نا تو اس کے پاس سیاست ہو جاتی ہے. لاہور کے اندر گلبرگ ڈوب گیا, لاہور کے اندر ڈی ایچ اے ڈوب گیا, یہاں کراچی کے اندر ڈی ایچ اے جہاں میں بیٹھی ہوں میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, 2 دن سے اتنا پانی جمع ہے, کوئی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. تو یہ کراچی پہ سیاست کے لیے بھی بڑا استعمال ہوتا ہے. ہاں لیکن نقصان ہوا ہے. کریں تو پھر میں سیاست کے لیے کا خواجہ صاحب سے بھی اس کا حصہ لے لیتے ہیں. میں پھر بات دوبارہ پہ لوٹ کے آؤں گا. شرمیلا آپ کے پاس ہوگا. خواجہ صاحب آپ بتائیے, ظاہر بات ہے کراچی کو ہم نے اون کرنا ہے, کراچی سب کا ہے, پاکستان کا اثاثہ ہے, سب سے بڑا شہر ہے, اور شہروں کے بھی ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. بتائیے گا ایم کیو ایم اپنا حصہ ڈال سکتی ہے؟ ماضی میں جو ہوا پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, آپ کو کرنا چاہیے تھا جب مشرف صاحب کا دور تھا, آپ مصطفیٰ کمال صاحب آپ لوگوں کے میئر تھے, وسیم اختر صاحب ایڈوائزر تھے, آپ لوگ سب وزیر تھے. اب ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے, وے فارورڈ بتائیے گا جو لوگ سن رہے ہیں کراچی کے عوام کی, اب ان کی زندگیوں میں آسانیاں کیسے پیدا کی جا سکتی, جو لوگ نقل مکانی کر کے آ گئے ہیں ان کے لیے کیا متبادل پلان آف ایکشن ہے, اور جو کراچی کے شہری ہیں ان کی لائف میں کیسے تبدیلی بہتر طور پہ لائی جا سکتی ہے؟ شکریہ. مجھے پتا تھا کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں نے سولوشن تو کراچی کا پہلے ہی دے دیا آپ کو. ملٹیپل سول ایجنسیز, یونٹی آف کمانڈ, فائنینشیل ڈیولوشن اور انتظامی ڈیولوشن, یہ شہر کا وزیر اعلیٰ کے رحم و کرم پہ یہ شہر نہیں چلے گا, نہ ہی یہ شہر لاڑکانہ سے چل سکتا ہے, نہ اسلام آباد سے. باقی رہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مشرف دور میں میری بہن نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی, اللہ کا شکر ہے آپ اپوزیشن میں تھے, 8 سال تو کام ہو گیا. اگر وہ 8 سال بھی آپ رہتے تو اللہ معاف کرے, شہر کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا. اور ہاں یہ جو ادارے بنے نا یہ 2008 کے بعد بنے. میری بہن لیجسلیچر ہیں اور ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ بی سی ایس بی سی اے میں کب تبدیل ہوا, کے ڈی اے کو ٹوٹ کر ایل ڈی ایم ڈی اے کب بنا, یہ آپ کے دور میں بنا. یہ قانون سازی 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے نصیب میں آئی ہے. اس دور میں سنگل کمانڈ تھا اور بالکل ہم نے اس دور میں تمام کام کیا, آپ نے توڑ دیا. اب آگے آ جائیں کہ اس شہر کا مسئلہ میری بہن نے بتایا, 2 مسئلے بتائے میری بہن نے حل. ایک یہ کہ یہ شہر سب کا ہے. جی اچھا بھائی, بڑی اچھی بات کی آپ نے, یہ تو آپ نے ایک فلسفیانہ بیان دے دیا. ہاں بھائی سب کا یہ شہر, کون منع کر رہا ہے شہر نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا شہر اجارہ داری ختم کریں. ہاں نہیں, سیاست نہ کریں, اجارہ داری تو دیکھیں, اجارہ داری تو اس میں لڑکا نہ کی ہے شہر پر, اجارہ داری تو اس کے مسائل پر لڑکا نہ کی ہے. ہم تو یہاں رہتے ہیں, لیکن لوگ تو یہاں آتے ہیں, اسمبلی اٹینڈ کرتے ہیں, واپس اپنے گاؤں چلے آتے ہیں. اجارہ داری اس کو کہتے ہیں. اب مطلب شہر تو سیاست نہ کریں. بھائی یہ بتائیں, یہ آپ کی جو پیپلز پارٹی ہے یہ کوئی این جی او بنی ہوئی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا سیاست نہیں کی؟ محترمہ نے سیاست نہیں کی؟ سیاست آپ نہیں کر رہی ہیں. یہ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ آپ کس کو کہہ رہی ہیں سیاست کرنا؟ سیاست ہی تو کر رہی ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سیاستدانی تو چلا رہے ہیں. سیاست اگر آپ کے لیے بری ہے تو معذرت کے ساتھ پھر آپ لوگوں کو اپنی جماعت کو سیاسی جماعت نہیں کرنا چاہیے. اس کا نام رکھیں این جی او, نان پروفٹ آرگنائزیشن میں اس کو رجسٹر کرائیں. سیاست جب ہوتی ہے جب آپ اس شہر میں رہنے والوں پر اس شہر کے اجڑنے کا الزام لگا دیتے ہیں, وہ ہے منفی سیاست. منفی سیاست نہیں ہونی چاہیے, اصلاحی سیاست ہونی چاہیے, مثبت سیاست ہونی چاہیے.
اور آخر میں نے آپ کو حل بتا دیا، اس شہر کو صوبائی حکومت کی صوبائیت سے نکالنا ہوگا، اس کو ایک انڈیپینڈنٹ کارپوریشن بنانا ہوگا اور وسائل اس کو انڈیپینڈنٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ شہر کو صوبائی حکومت کی سے ہٹا کے کوئی ایڈمنسٹریٹو پاورز دینی ہوں گی؟ جی ہاں، سندھ کے اندر ایڈمنسٹریٹو پاورز کا تو کانسیپٹ ہمارا ہے، پرنسپل ہی ہے کہ سندھ میں 2-3 ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننے چاہیے، لیکن شارٹ ٹرم کراچی کے لیے یہ ہے ایک انڈیپینڈنٹ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہونی چاہیے، جس طرح پوری دنیا میں ہے، جس طرح چائنا میں ہے، سنگاپور میں ہے، ترکی میں ہے، اور وہ کارپوریشن اس شہر کا نظام چلائے گی جس کے انڈر سارے ڈپارٹمنٹ ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے دروازے پہ جانا یا وزیر اعظم کے دروازے پہ جانے کی اس شہر کے میئر کو ضرورت نہ پڑے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی میئر کیوں نہ ہو، یا جماعت اسلامی کا یا MKM کا یا PTI کا، ٹھیک ہے، اس شہر کی خدمت کریں۔ جی آپ نے بتایا خرم شیر زمان صاحب، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کراچی میں ایسی کوئی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے اور اس سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے جو خواجہ اعزاز صاحب نے کہا؟ لیکن یہ مسئلے کا حل تو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں نکالنا ہے ایونچولی، جتنی بھی کمیٹیز بن جائیں، جو کچھ ہو جائے، وفاقی حکومت جو کچھ کر لے، جب تک الیکشن آنے ہیں 2023 کے، اور چاہے بل کی منظوری ہو، سب کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم جو آپشن ہیں ان کو استعمال کریں گے، ہم عدالتوں کے اندر بھی جائیں گے۔ خواجہ اعزاز صاحب تو میرے خیال سے پہلے بھی عدالت میں گئے ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے یہ ایک آخری آپشن ہوگا جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کراچی شہر کی خاطر، جو کہ ظاہر ہے کہ پورے ملک کو چلاتا ہے، پورے ملک کا انجن ہے، اس کی خاطر سب سیاسی جماعتیں اسٹیج پر آ رہی ہیں، اور یہ سمجھیں کہ صرف ہم نہیں، سب جماعتیں چاہتی ہیں کہ آخری دفعہ پیپلز پارٹی کو جو ہے نا آزما لیا جائے، کہ اس طرح باتوں کی حد تک شاید کچھ کرنا بھی چاہتی ہے۔ اور مجھے تو ذاتی طور پہ اگر آپ پوچھیں تو مجھے تو یقین ہے، جو میرا 7 سال کا جو تجربہ ہے سندھ اسمبلی کے اندر، میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کام کرنا چاہتی نہیں ہے، یا تو دوسری بات یہ ہو سکتی کہ ان کے پاس وہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں۔ میں نے تو یہ بھی ان کو مشورہ دیا تھا کہ آگے والی 2 روز میں جو ان کے مرد حضرات جو منسٹر بیٹھے ہیں ان کو پیچھے بٹھا دیا جائے، اور پیچھے جو خواتین بیٹھی ہیں ان کو آگے لے آیا جائے۔ شرمیلا ہیں، ان کو بھی اچھی منسٹری دے دی جائے، اور ایسی خواتین بیٹھی ہیں کہ جو کہ اچھا کام کر سکتی ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ایک شخص کو آزمائے تو بار بار کیا آزمائیں گے۔ ناصر شاہ صاحب پہلے بھی 2-3 دفعہ شاید لوکل گورنمنٹ منسٹر رہ چکے ہیں، سعید غنی بھی رہ چکے ہیں، وہ باقی جو ہیں حضرات وہ بھی رہ چکے ہیں، تو یہ تو سب فیل ہوئے نا، ناکام ہوئے۔ تو میرا مشورہ ہے پیپلز پارٹی کو کہ خواتین کو منسٹریز دے دی جائیں ساری، اور میرے خیال سے چیف منسٹر بھی کسی خاتون کو بنا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے تو دیکھیں 12 سال میں کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا، دیکھیں ہم برا فیل کرتے ہیں، بار بار تنقید، صبح شام دن رات ایک ہی بات ہم کرتے رہتے ہیں، اور ہم تھک گئے کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم ووٹ لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم ووٹ لے کر آئیں، لیکن ووٹ لینے کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ عوام کی خدمت نہ کی جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دیں چلا، تعلیم کے حالات دیکھ لیں، تباہ ہو گئی ہے تعلیم صوبے سے کی نا، گھوسٹ اسکولز ہیں، گھوسٹ ٹیچرز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد وہ جو آپ کا ہیلتھ منسٹری ہے وہ مجبور ہے۔ شرمیلا صاحبہ کہہ رہے ہیں 2 سال میں آپ لوگوں نے اب بارشوں میں آ کے آپ لوگوں کو زیادہ آپ لوگ اس پہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے PTI کی حکومت، آپ کی نمائندگی بھی، اسٹیک ہولڈر بھی ہیں، اس شدومت سے شاید بات نہیں کر رہے تھے جو شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ نہیں دیکھیں، گزارش ہے شرمیلا صاحبہ سے کہ ہم تو کوششیں کر ہی رہے نا آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم نے اسمبلی میں اپنا رول پلے کیا، ہم نے ایڈجرنمنٹ موشن ڈالے، ہم نے کال اٹینشن کے بعد بات کی، ہم نے ریزولوشن ڈالے، ہم عدالتوں میں گئے، اور ہم کیا کرتے، ہمارے پاس ہتھیار تو ہے نہیں کہ ہم بندوقیں اٹھا کے آپ کے جو ہے نا سرپٹی میں رکھتے تھے۔ ہم جو طریقہ کار ہے، جمہوری طریقہ کار ہے، اس کو ہم اختیار کرتے رہے، اور ہم نے سڑکوں پہ آ کے احتجاج بھی کیا، ہم نے دھرنے بھی دیے، اور ہم کیا کریں۔ چلیں میں شرمیلا صاحبہ سے جواب کلوز کر رہا ہوں کہ دیکھیں نہ ایجوکیشن کے حالات اچھے ہیں، اگر آپ ہیلتھ کے اوپر آ جائیں تو یہ سب خاموش ہے ہیلتھ کے اوپر، کیونکہ زرداری صاحب کی جو ہے بہن ہے، وہ آپ کی ہیلتھ منسٹر ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، خاموش ہے۔ ہیلتھ منسٹری دیکھیں آپ کی تباہ ہو گئی ہے، ہاسپٹلس کے اندر دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں، کتے کاٹ لیتے ہیں بچوں کو، اس کی دوائیاں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر کے وہاں پہ لڑکانہ میں دیکھیں ہر مصیبت سب سے پہلے شروع ہوتی ہے کراچی سے، لڑکانہ سے۔ اگر کتے کاٹتے ہیں تو وہ لڑکانہ میں، وہاں پہ دوائیاں نہیں ملتی ہیں، وہاں پہ ایڈز ہو گئے وہ بھی لڑکانہ میں ہو رہے ہیں، لڑکانہ والوں نے تو ووٹ دیا نا۔ تو نہ صوبے سندھ میں شرمیلا صاحبہ کی بھی بات کا جواب دے لیتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں، لاسٹ اسٹیٹمنٹ، کہ صوبے سندھ میں نہ عوام کے پاس پینے کا پانی ہے، نہ اسکولوں کے اندر تعلیم ہے، نہ ہسپتالوں کے اندر علاج ہے، نہ صوبے بھر کے اندر لا اینڈ آرڈر کے حالات ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کڈنیپنگ شروع ہو گئی ہے، لوگ کراچی سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں سوات جا رہے ہیں گھومنے پھرنے،
सखर इंटरचेंज के पास वहाँ पे जो सीढ़ियां बनी है वहाँ से लोग ऊपर आते हैं, रास्ते में पत्थर रखते हैं। शर्मिला साहब जवाब दे दीजिएगा टुवर्ड्स द एंड। ये तो आपको दोनों तरफ से जो है वो क्रिटिसिज्म का सामने है, जाहिर बात है आप लोग इक़्तिदार में है, आप वो कहते हैं लास्ट ऑप्शन है, लास्ट आपको पीपल्स पार्टी को आजमाया जा रहा है, ये खुर्रम जमान साहब कह रहे हैं। देखिए यही तो मसला है ना, मेरे ख्याल में कि ख्वाजा साहब मेरी बात नहीं सुन सके और समझ सके। मेरा मतलब कि जब मैंने कहा कि कराची के ऊपर सियासत ना करें, कराची हर कोई कैप्चर करना चाह रहा है, मतलब पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मसला आएगा जो कि लाहौर में भी आ रहा है, पेशावर में भी आ रहा है, क्वेटा में भी आ रहा है, लेकिन कोई आप ये नहीं सुनेंगे कि कहा जाए कि जी क्वेटा को जो है वफाक के मातहत दे दो या पेशावर को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की टेरिटरी के अंदर दे दो। ये जो कराची, क्योंकि कराची जो है ना ये एक मनी मेकिंग मशीन है, रेवेन्यू जनरेट करता है, हर कोई यहाँ ईजादारी जाता है, और छोटी सी भी कोई मसला यहाँ पर आता है ना तो उसके ऊपर फिर सियासत शुरू होती है। हर कोई सियासत करता है, ये सिर्फ दो जमातें नहीं, हर कोई करता है। ख्वाजा साहब ने कहा जी एलडीएम, बिल्कुल सही कहा भाई। 2008 से 2018 तक तो 13 तक तो आप मेरे साथ काबीना में, सिंध काबीना में बैठे हुए थे। मैंने तो एक बार नहीं सुना कि आप लोगों ने कभी शिकायत की हो या एहतजाज किया हो कि एलडीए क्यों बन गया, एमडीए क्यों बन गया, कभी नहीं हुआ। आप तो बड़े खुश होते थे। हेल्थ की वजारत इनके पास थी, डॉक्टर सगीर साहब के पास थी, और कोई उनसे बात नहीं कर सकता था। ये ख्वाजा साहब यहाँ बैठे हुए, ये तो बड़े अच्छे समझदार पढ़े लिखे शख्स हैं और इनको कभी वजारत नहीं दी, ऑपोजिशन लीडर थे, बड़े अच्छे थे ये। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, और खुर्रम भाई ने बहुत सारी बातें कर दी, लड़काना की, इसकी उसकी, हेल्थ की, एजुकेशन की। मैं मेरे साथ और खुर्रम भाई बैठ जाएं, एक प्रोग्राम आप अनवार साहब कर लें अलग से, क्योंकि 1.5 मिनट के अंदर तो मैं तो आपको सारे जवाब नहीं दे पाऊंगी, और मवाजना कर लेते हैं कि इनकी 7 साल की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में हेल्थ में क्या हुआ और पीपल्स पार्टी जबरदस्त काम हो गया। सेहत इंसाफ कार्ड 10 लाख तमाम केपी की आवाम को दे दिया उन्होंने जी। एजुकेशन में भी कर लेते हैं, हेल्थ में भी कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कर लेते हैं, हर जगह कर लेते हैं, मवाजना कर ले, एक दफा फैसला हो जाए, तसल्ली हो जाए कि किसने क्या किया। आज सबसे ज्यादा वेंटिलेटर्स जो है वो सिंध में है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं है। आज खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज करवाने सिंध के अस्पतालों के अंदर आते हैं। ये देखिए ना, ये तो वक्त ही नहीं करने का। लेकिन एक सवाल ये कहता है कि इस वक्त तो हम कराची की जो बारिश है और सिंध के हवाले से बात कर रहे हैं ना, कराची की बारिशों के हवाले से जो है जो नुकसान हुआ है उसका अजाला होगा। ठीक है, हुकूमत सिंध एक पैकेज देने जा रही है, लेकिन उससे पहले तख्मिया लगाया जाएगा कि कहाँ किसका कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए मैं अपनी जिम्मेदारी से बरी उस जिम्मा इस तरह नहीं होंगी, चाहे गलतियां माजी की किसी की भी हों, लेकिन आज हुकूमत में हम हैं और हमने दाद रसाई करनी है और हम इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। ये तो फिर ख्वाजा मैडम ने कह दिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे, रिलीफ पैकेज भी देंगे और दाद रसी भी करेंगे, तो आप इस हवाले से तो अप्रिशिएट करेंगे शर्मिला साहिबा को? मेरे ख्याल में आवाज का थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन मुझे आपने क्या सवाल किया? सॉरी जी, ख्वाजा साहब से कहते हैं खुर्रम साहब, वो शर्मिला साहब यही कह रही हैं कि जो भी रिलीफ है, जो दादरसी है, वो सिर्फ हुकूमत करेगी और हम अपने इस पर से पीछे नहीं हटेंगे। तो उन्होंने इस पॉलिटिकल अज़म का अयादा किया। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब आपने हमें ज्वाइन किया, शर्मिला फारूकी साहबा और खुर्रम जमान साहब, व्यूअर्स तीनों पार्टियों के जो मेन रहनुमा है, और ये इस वक्त कराची शहर कायद की नुमाइंदा जमातें हैं, इनके पास मैंडेट है और सिंध का भी मैंडेट है, इसलिए इनको हमने लिया था और इनकी जो आ रहा है वो हमने आप तक पहुंचाई। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम जरा बात करेंगे कि कल सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने 2 जो बिल्स थे जो कौमी असम्बली ने पास किए थे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और इस्लामाबाद वक्त इमलाक बिल, उन्हें कसरत तरह से मुस्तरद कर दिया। उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शदीद तनकीद की और कहा कि जो गवर्नमेंट की कोशिश है कि पाकिस्तान को फैटिव की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए, उसको सेबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन का ये कहना है कि वो फैटिव की कानून साजी की आड़ में हुकूमत को उनके मुताबिक कोई काला कानून या फस्ताई किस्म की ताकतें देने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि असल मामला क्या है और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक तनाव की सूरत पैदा हो रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे, एक मायराना तज्जिया लेंगे, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आएंगे तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
बिल्कुल भी नीचे आ गई और हमारी माशियत भी ऊपर जाना शुरू हो गई। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है मोहसिन बेग साहब से, बड़े नोटेड एनालिस्ट हैं, स्काइप पर हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन बेग साहब, कल सेनेट से दो बिल जो है जो कौमी असेंबली से उससे पहले पास हुए थे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और जो ये दारुल खिलाफा इस्लामाबाद वक्त इमलाक बिल है, और इसको रिजेक्ट कर दिया अपोजिशन की, चूंकि मेजॉरिटी है सेनेट पे कसरत राय से, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस पे बड़ा क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है सबोटाज कर रही है गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने के हवाले से। अपोजिशन का ये कहना है कि फैटफ की आड़ में हम ऐसी ताकतें नहीं दे सकते हुकूमत को कि वो अपने सियासी मुखालफिन को के खिलाफ मुकदमात करें या उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाएं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, फैटफ के हवाले से तो कानून साजी हम देख रहे थे इत्तेफाक राय से हो रही थी, और पीपीपी और पीएमएलएन तो कम से कम ऑन बोर्ड थी, अगर जीआईएफ या जीआई नहीं थी। ये क्या वजह बनी कि सेनेट से इसे मुस्तरद किया गया? बहुत शुक्रिया अनवर साहब। बेसिकली दो चीजें हैं, एक तो गवर्नमेंट का अपोजिशन से जो बिहेवियर है, मैं समझता हूं कि अपोजिशन से इसके अलावा कोई तवक्को आपको नहीं रखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था कि आपने जो उसमें कुछ सिक्के ऐसी हैं फैटफ के बिल में जिसके ऊपर अपोजिशन को एतराज था, और एज ए पाकिस्तानी सिटीजन मुझे भी एतराज है। वो इसलिए कि अगर आप उसमें जो आपने कहा कि जी इतने रिमांड होगा 90 डेज का, हम ऑलरेडी नैब का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और अगर आपने इसमें भी आपने 6 माह का रिमांड लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कोई एक भी मुल्क ऐसा हो जिसमें इस किस्म के लॉज हों, फैटफ हमारी जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत इसलिए है कि हम उस चीज से निकलना चाहते हैं, लेकिन अगर उसकी आड़ में आप ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करवा दें जो कि मैं समझता हूं कि इंसानियत और एक जो महजब माशरा है उसमें ये लॉज नहीं होने चाहिए, और ये आज अगर इनकी गवर्नमेंट है तो कल किसी और की होगी, और ये लॉज आपको पता है पाकिस्तान में लॉज मिसयूज होते हैं जी। उस पर मैं समझता हूं कि इनको अपोजिशन के साथ बैठ के एक कंसेंसस बिल्ड करके, और जो अगर ऐसे लॉज या ऐसी शिकें थी वो निकाल लेते, और मैं समझता हूं कि जो अपोजिशन है वो जो कौमी मुफाद के बिल है उसमें अपोजिशन आपका साथ देगी, क्योंकि ये हमारे कौमी मुफाद का बिल है। तो अब ये बताइएगा कि अब क्या होगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा? ज्वाइंट सेशन में जाएगी हुकूमत, और खबरें आ रही हैं कि मुहर्रम के बाद जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और उस वहां से पास करवा लिया जाएगा, तो इससे अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात तो मजीद उनमें खलीज पैदा होगी, मजीद दूरियां पैदा होंगी। अनवर भाई, बेसिकली अपोजिशन के साथ हालात बेहतर रखना जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, और पार्लियामेंट को, लेजिस्लेशन को, जितने भी बिल प्राइम मिनिस्टर तो कन्विंस्ड है कि अपोजिशन जाती मफादात और एनआरओ के मुतलाशी हैं, और वो तो 12 कह चुके हैं तसलसल के साथ कि किसी किस्म का एनआरओ नहीं मिलेगा। वो नैब के कवानीन में तरमीम की वजह से जो 34 तुकात थे उसके बारे में उनका ये कहना है कि वो तो नैब को खत्म करना चाहती है अपोजिशन, और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर कैसे गवर्नमेंट और अपोजिशन आप कहते हैं साथ लेकर चले? पीएम ने तो कल भी कहा कि वो उस बात से विंडिकेट हो गए हैं कि देखें ये अपनी जाती मफाद की तरफ जा रहे हैं, कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अच्छा अनवर भाई, बेसिकली आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एनआरओ गवर्नमेंट नहीं दे सकती। एनआरओ जिन्होंने देना था उन्होंने दिया। नवाज शरीफ साहब बाहर लंदन में बैठे हुए हैं, वो एनआरओ के तहत गए हैं। देखिए, जो एनआरओ कह लें, जो अंडरस्टैंडिंग कह लें, या कोई अंदर द टेबल कोई ऐसा मुआहदा हुआ है जिसके नवाज शरीफ साहब वैसे तो बाहर नहीं गए, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो मौजूद है। खराबी सेहत की वजह से, और उन्होंने जो बेल्स मिली उनको, और ईसीएल से लाहौर हाई कोर्ट का नाम निकाल दें, तो गवर्नमेंट ने भी कहा हमने रियायत दी, कल काबीना ने कहा कि अब रियायत से फायदा उठा रहे हैं। फिर नवाज साहब ये शोर क्यों है कि जी नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, जाली रिपोर्ट्स थी, सारा कुछ, और हम इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं। मकसद ये है कि ये आपने ये फॉरवर्ड देखना है, इस मुल्क के और बड़े मसाइल हैं, आप अपोजिशन को साथ रखिए। आप देखिए,
کوئی NRO نہیں مانگ رہا آپ سے. اگر لا امینڈ کرنا ہے نیب کا تو وہ پاکستان کی ضرورت ہے. آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں نے پریویس گورنمنٹ نے نہیں کیا وہ آج بھگت رہے ہیں سارے, پیپلز پارٹی بھی, نون لیگ بھی. اور یہ آپ مت سوچیے کہ PTI کی باری نہیں آئے گی اگر یہی لا رہے تو. عثمان بزدار صاحب کو میرے خیال میں فیس کرنا پڑے گا لاہور میں, وہ بھی PTI کے ہی چیف منسٹر ہیں. مقصد یہ کہ اب پالیٹیشین تو اپنی بات یا ان کی جماعت آ کے ٹی وی پہ کر لیتی ہے. ایک بزنس مین جو نیب میں پھنسا ہے, ایک بیروزگار جو نیب میں پھنسا ہے, اس بیچاری کی آواز والا کوئی نہیں ہے. امینڈ کریں اس لا کو, بہتر ہے, اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے اوپر چلنا چاہیے. دوسری بات, آپ کا جو مین کوشچن تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیں, اور یہ ہمارے قومی سلامتی کے بل ہیں, ان کے اوپر آپ کو دیکھیں اپوزیشن بھی پاکستان کی ہے. آج وہ دوسری سائڈ پہ ہیں, کل اس سائڈ پہ تھے, اور ہو سکتا ہے کل وہ پھر دوسری سائڈ پہ ہوں. تو یہ ان کو تھوڑا سا گورنمنٹ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کانفیڈنس کو کیسے لیا جائے, آپ دوبارہ کہ ان کو کانفیڈنس ملے, اس کے لیے کیا مطلب, وہ تو آپ بھائی وہ گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا جی. اگر آپ مراد سے آپ کو ہی روز ہر وقت مائک پکڑا دیں گے تو ماحول کیسے ٹھیک ہوگا. آپ سیزنل پالیٹیشینز جو آپ کے وہاں موجود ہیں PTI میں ہیں, جو اچھے طریقے سے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. آپ نے ہر وقت جنگ و جنگل کا ماحول رکھا ہو تو پھر دوسری سائڈ سے بھی کوئی محبت میرے پیغامات تو نہیں آئیں گے نا. وہ بھی تو ہمارے جیسے لوگ ہیں, وہ بھی غصہ کھا کے اسی طرح ہی جواب دیتے ہیں. تو ماحول پارلیمنٹ کا خراب ہے. ہم نے ووٹ دے کے ممبرس کو پارلیمنٹ میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہاں آپ ایک دوسرے کو پرانی باتیں سناتے رہے, تانے اور مہینے دیتے رہے, اور ہمارے ملک کا کوئی کام نہ ہو اور عوام کے مفاد میں کوئی بل پاس نہ ہو. تو دونوں سائڈوں کو سوچنا چاہیے کہ پارلیمنٹ کا ماحول اچھے طریقے سے رکھیں تاکہ اصلاحات اور ہمارے قومی مفاد میں جو بل ہیں وہ پاس ہوں. ٹھیک, یہ تو آپ نے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ آپ نے کہا ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت گئے ہیں, تو گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے تمام, پرائم منسٹر صاحب نے کہا تمام قانونی ذرائع استعمال کیے جائے اور نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے. اور شہباز شریف صاحب چونکہ گارنٹر تھے, تو آج تو فیاض حسن چوہان صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں آتے تو شہباز شریف صاحب کے لیے بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. میں انوار بھائی PTV ہے, میں آپ کو انالیسس دے دیتا ہوں. میری نہیں سمجھ آتی کہ نواز شریف صاحب کو واپس کیوں لانا چاہتے ہیں. ہاں اگر ان کے ساتھ علاج کر کے واپس آ جائیں گے, کانوکٹ ہے نا سر. سر کانوکٹ ہے, ابھی ان کا علاج نہیں ہوا. کانوکٹ دنیا میں کوئی ایسا کانوکٹ نہیں ہے جو جیل سے نکل کے لندن پہنچ جائے. یہاں تو جیل سے ہاسپٹل نہیں لاتے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی اسپیشل انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی وہ لندن پہنچے, اور کسی نے تو یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہے. جس نے کیا ہے وہی شاید ان کے واپس لا سکے. میرا تو خیال ہے وہ بھی نہیں لا سکیں گے. اب اگر آپ نے ان کو واپس لانا ہی ہے تو 200 بلین جو کہتے تھے وہ بھی ساتھ لیے ہیں, یا ان کے آنے سے مہنگائی کم ہو جائے گی, مجھے آپ کو فائدہ ہوگا, پاکستان میں ڈالروں کی بارش ہو جائے گی, ضرور لائیے. یا وہ ایون فیلڈ جس میں وہ رہ رہے ہیں وہ بھی بریف کیس میں ڈال کے پاکستان لے آئے. بھائی نواز شریف نان ایشو ہے جی, نواز شریف صاحب کی واپسی نان ایشو ہے آپ کی رائے میں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نان ایشو ہے, اور اس کا غیر ضروری ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے. اب وہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا, ہاں ایک ٹیلی فون کال انہوں نے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ پینک میں آ گئی ہے. ادروائز یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو ہے عوام کے مسائل کا, اس پہ توجہ دیں آپ. اکانومی کا ایشو ہے, ہمارے ملک کے سروائیول کا ایشو ہے. نواز شریف آئے نہ آئے, اگر وہ جیل آ جاتا ہے تو بتائیے مجھے اور آپ کی یا عوام کی زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے. تو ان سے پیسے وصول کرنے تھے, $1 وصول, $1 وصول نہیں ہو سکا آج دن تک. تو یہ ساری نان ایشو ہے. اس کے اوپر قوم کو جو ہے وہ ایسے آپ جو ہے غلط سائڈ پہ لگا رہے ہیں. اچھا, اور شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات سے بھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, کچھ ہے, یا وہ بھی صرف نشستن گفتن برخاستن ہی تھی؟ نہیں, اس پہ میرا خیال میں آگے چل کے ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی اپوزیشن کی, اور جس طرح گورنمنٹ ان کو دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے نیچرلی وہ باؤنس بیک کریں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سروائیول اس طرح نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس حد تک, ایک حد تک ان کے خلاف جانا چاہیے, اور جس طرح نیب پکڑ کر رہی ہے نیچرلی وہ پھر اپنے بچاؤ کے لیے اکٹھے ہوں گے, اور جب وہ اکٹھے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے لیے ٹربل کریٹ کریں گے. اور گورنمنٹ کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ ان کو, پرائم منسٹر عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایلیٹ کیپچر اور مافیاز کے خلاف آخری حد تک جائیں گے, اور IPPs کی بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑی پاور کی پالیسی لے کر آ رہے ہیں. یہ جو بجلی مہنگی ہے اس کو سستے کرنے کے لیے
रीनेगोशिएट हो रहा है IPPs के साथ। इसके अलावा GIDC के हवाले से भी एक बड़ा 417 अरब रुपए है गालिबन, या अभी उसके नंबर्स आएंगे। तो आप समझते हैं गवर्नमेंट को अपना ज्यादा फोकस डिलीवरी पे और गवर्नेंस के इश्यूज पे लगाना चाहिए? ये जो उनका सियासी बयानिया है या जो उनका जो एहतिसाब का बात है, इसको जरा साइड पे रख दें आपके मुताबिक, या इसको भी साथ लेकर चले? नहीं अनवर भाई, साइड पे रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतसाब में हो क्या रहा है? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। नैब की कैपेसिटी नहीं है। अगर नैब की कैपेसिटी होती तो ये डॉलर मॉडल सारे बाहर से जो इतनी बता रहे थे कि इतने 100 बिलियन होगा, वो $1 तो आया नहीं। अब दूसरी बात आपने कही, देखें जो GIDC में तो गवर्नमेंट के जो कुछ एडवाइजर थे वो तो तकरीबन रात को जाके अंधेरे में प्रेसिडेंट अलवी साहब से समरी साइन करवा के आगे थे। वो तो भला हो हमारे स्टेट के अदारों का जिन्होंने वो पैसे बचा दिए और वहां से अदालत से वो जो है वो फेवरेबल डिसीजन भी आ गया और गवर्नमेंट के पैसे मिल गए। IPPs, यस, अगेन IPPs भी हमारे स्टेट के अदारों ने उनसे नेगोशिएट किया है, गवर्नमेंट ने नहीं किया। ना वो गवर्नमेंट की बात सुनने के लिए तैयार थे। आप देखिए कि ये जो अब जो बेनिफिट मिल रहा है वो इमीडिएटली पब्लिक को पास ऑन होना चाहिए, और बजाय इसके कि आप रोज इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ा दें और आवाम पे ज्यादा बोझ डाल दें, उसके ऊपर सोचना चाहिए और गवर्नेंस बेहतर करनी चाहिए। अभी तक गवर्नेंस बेहतर नहीं है। ओके, चलो बेहतर करनी चाहिए और मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब कि आपने हमसे गुफ्तगू की। व्यूअर्स, आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह जिंदगी रही सही रही तो कल रात 10:05 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।